حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، کہ جب بھی شام اور صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھنا کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ یہاں ایک اور حدیث ہے اسی دعا سے متعلق، ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قلنا یوم الخندق، قلنا ہم نے کہا خندق کے دن، یعنی خندق کی جو جنگ تھی اس دن، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل من شیء نقول، کوئی ایسی چیز ہم کہیں، حل من شیء نقول، کوئی ایسی چیز ہم کہیں، یعنی کہ کوئی ہمیں دعا سکھا دیجئے اے اللہ کے رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقط بلغت القلوب الحناجر، ہمارے دل تو اچھل کر حلق میں آ گئے ہیں، یعنی کہ اتنا شدید خوف تھا جنگ احزاب میں، خندق کی جنگ ہے، بیٹل آف ٹرنچ، اتنے مسلمان خوف زدہ تھے، ہر طرف سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے، 10,000 کا لشکر آگے سے چڑھائی کر آ گیا تھا۔ امیجن کریں کسی شہر کی آبادی ہو 1 کروڑ، 1 کروڑ آبادی ہو کسی شہر کی، اور اس پر تقریباً 1.5 کروڑ فوج چڑھائی کر دے تو کیا حال ہوگا؟ پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی، اور فوج کتنی تھی؟ 10,000۔ شدید سردی کا زمانہ، قحط کا زمانہ، نہ صرف یہ بلکہ جو یہود کے قبیلے رہ رہے تھے جن میں سے ہم نے ذکر کیا تھا، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر، ان میں سے بنو قریظہ غداری پر آمادہ ہو گئے تھے، تو آگے سے فوج تھی اور پیچھے بنو قریظہ کے گھر تھے۔ پیچھے سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہود جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ لوگوں نے آ کے، یہ صحابہ ہیں جو کہ انتہائی صابر تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز سکھا دیجئے، اس لیے کہ ہمارے دل تو اچھل کر ہمارے حلق میں آ چکے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ڈرتے ہوئے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈر رہے ہو، کیا ایمان ہے؟ ایسے کہا؟ کیوں نہیں کہا ایسے، بتائیے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا ایک لیڈر کو نیچرل ہیومن ایموشنز کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی فرشتوں کی جماعتیں کام نہیں کر رہی ہوتیں، انسان ہوتے ہیں، اور اچھے اچھے انسانوں کے ساتھ جذبات ہیں، جذبات بھی ایموشنل بینگز۔ ہمیں ڈر لگ سکتا ہے، ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی ڈر لگا، وہ تو دوڑ جاتے تھے، ان کو ڈر لگا، وہ کہتے تھے ہم سے نہیں ہوتا۔ ڈر صحابہ کو بھی لگا، کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کام؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور منافق میں۔ منافق کو ڈر لگتا ہے، وہ ڈر کو فالو کرتا ہے۔ متقی کو، مومن کو ڈر لگتا ہے، وہ اللہ کی بات کو فالو کرتا ہے، وہ ڈر پر قابو پاتا ہے۔ تو انہوں نے دعا سیکھی۔ آپ نے فرمایا نام، جی ہاں میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، کہو اللہم استر عوراتنا، اے ہمارے رب ہماری پردہ داری فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، ہمارے عیب ڈھانک لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خوف دور کر دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ رو خوف کو کہتے ہیں۔ قال، کون کہہ رہا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فضرب اللہ وجوہ اعدائہ بالریح، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں پر ہوا دے ماری ان کے چہروں کے اوپر، فہزمہم اللہ بالریح، تو اللہ نے ان کو آندھی سے، ہوا سے ہرا دیا۔ یعنی اس کی پوٹنسی دیکھیں اس دعا کی، کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ تو دعا کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ یقین کی ہوتی ہے، توحید کی اور یقین کی۔ یقین کے ساتھ مانگے، اللہ سے مانگے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو ہم نے پڑھ تو لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ذرا سا اس کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک العافیہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، میں مانگوں گی تو میں تو کہوں گی میں سوال کرتی ہوں۔ کس کا؟ العافیہ، بہترین دعا عافیت کی دعا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیریت مانگنی چاہیے، ہمیشہ، کتنی بڑی مشکل بھی کیوں نہ کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خیریت مانگیں۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے، وہ تو فعال لما یرید ہے نا، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، پھر دنیا والآخرہ،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے۔ پسندیدہ ترین دعا اللہ کے نزدیک خیریت کی دعا ہے کہ اللہ آل گوز ویل۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک العفو، اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو کا، درگزر کا، معافی کا۔ اس لیے کہ گناہ بھی انسان پر مصیبتیں نازل کرواتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، لیکن بعض دفعہ تنبیہ کے طور پہ مومن پر کوئی مشکل آتی ہے تاکہ ہم کو الرٹ کیا جائے کہ تم دیکھو مسٹیک کر رہے ہو فلاں جگہ، رائٹ؟ یا بعض دفعہ کسی اور وجہ سے بھی مشکل آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں معافی کا، والعافیت، اور عافیت کا، فی دینی، اپنے دین کے معاملے میں بھی، کہ اللہ میرا دین خیر عافیت کے ساتھ رہے، اس پر آزمائشیں نہ آئیں، و دنیا، یا اور اللہ میری دنیا بھی خیر عافیت کے ساتھ چلتی رہے، اس میں بھی مسئلے مسائل نہ ہوں، و اہلی، اور میرے گھر والے وہ بھی سب خیریت سے رہیں۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایموشنل سٹیبلٹی گھر والوں کی ایموشنل سٹیبلٹی سے اٹیچ ہوئی ہوئی ہے۔ گھر والے جذباتی طور پہ، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ خیریت سے ہوں گے تو ہم پرسکون ہوں گے، ورنہ گھر والوں کی پریشانی اپنی پریشانی، ہم کیسے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ دل ہے ہمارے، پتھر تو نہیں ہیں۔ تو اللہ میرے گھر والوں کو خیر عافیت کے ساتھ رکھ، و مالی، اور اللہ میرا مال خیر عافیت کے ساتھ رکھ۔ اللہم، اے اللہ، استر عوراتی، اللہ میری کمزوریاں ڈھانپ دے، میرے عیب ڈھانک دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے عیب ڈھانک دے، تو کیا مومن اپنے عیب اوروں کے آگے کھولتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے آ کر کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ کہتا ہے وہ؟ نہیں کہتا۔ کیا وہ کہتا ہے میں نے کل جھوٹ بولا؟ نہیں کہتا۔ کیا وہ یہ کہتا ہے میں تو بالکل پڑھائی نہیں کری، میں تو کچھ پڑھ کر ہی نہیں آئی ٹیسٹ کے لیے؟ ایسے کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ تو اپنے عیب، اپنی کمزوریاں سوائے اللہ کے آگے اور کسی کے آگے بیان نہ کریں، الا کوئی ایسا انسان ہے جو کہ اس کمزوری کا ہمیں علاج بتا سکتا ہو مشورہ لینے کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے عیب ڈھانک دے۔ اور اللہ اور کس کے پردہ داری کرتا ہے قیامت کے دن؟ اللہ کس کے عیب ڈھانکے گا؟ جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانک دیتے ہیں۔ وآمن رواتی، اور اللہ میرے خوف کو امن سے بدل دے، میرے خوف کو امن دے دے۔ جو خدشے ہیں، جو اندیشے ہیں، بعض دفعہ شیطان بہت پریشان کرتا ہے کہ 5 سال بعد یہ ہو جائے گا، دیکھو ابھی یہ ہے تو یہ چیز بڑھ کر ایسے ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا، چھوٹی کوئی پریشانی کے بارے میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ آج چھوٹی پریشانی ہے، کل دیکھنا بہت بڑی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو آج پریشانی ہے وہ کل ختم ہو جائے۔ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے کہ آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا کر، میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ یہ انگزائٹی جو ہمیں ہوتی ہے نا، ٹینشن، انگزائٹی، یہ بھی یقیناً فزیکل اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کا علاج دعاؤں سے ممکن ہے، 110%۔ اللہ سے قربت اس کا علاج ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ انشاءاللہ میری مدد فرمائے گا۔ اللہم، اے اللہ، احفظنی، اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدیہ، جو کچھ میرے سامنے ہے اس سے۔ اگر کسی سے آپ کو خوف ہو، کسی کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو کہ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے کسی بھی انداز میں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اس کا تصور کر کے۔ اور بھی دعا آتی کہ اللہم اکفنی بہ ما شئت، اللہ تعالیٰ تو مجھے کافی ہو جا اس کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما اس کی طرف سے، یعنی کہ جو شر پہنچ رہا ہے، جو یہ شخص مجھ کو تنگ کر رہا ہے، اللہ تو اس کا شر مجھ سے دور کر دے، تو اس سے نمٹ لے، جیسے اللہ چاہے گا نمٹ لے گا۔ تو تصور کریں اس کا اور دعا کریں کہ اللہ میری حفاظت فرما جو میرے سامنے ہے اس سے، ومن خلفی، جو میرے پیچھے اللہ اس سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی، اور دائیں جانب، وعن شمالی، اور بائیں جانب سے، ومن فوقی، اوپر سے، کوئی اوپر سے چیز نہ ٹپک پڑے۔ بعض دفعہ اوپر سے چیزیں گر پڑتی ہیں انسان کے اوپر، پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اوپر دیکھ کے تھوڑی چلتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِعَظَامَتِ، اور اللہ میں تجھ کو تیری عظمت کا حوالہ دیتا ہوں، ان اختال من تحتی، کہ میرے نیچے سے کوئی عذاب، کوئی مصیبت یا کوئی بلا ابل پڑے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے قدموں کے نیچے سے پانی ابل پڑا تھا، یا زلزلہ جیسے آ جاتا ہے پیروں کے نیچے سے ہی آتا ہے، یا آپ نے سنک ہولز کا آج کل سنا ہوگا، اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، ساری کی ساری زمین بیٹھ جاتی ہے،
پورے پورے کمرے بیٹھ جاتے ہیں، پورے پورے گھر بیٹھ جاتے ہیں جا کے زمین کے اندر، کہاں چلے جاتے ہیں، اندر کہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ بعض دفعہ اتنی ٹھوکر لگتی ہے چھوٹی سی اور لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو لہٰذا آج ہم اپنا ہفتہ شروع بھی کر رہے ہیں، نیتوں کو بھی دیکھیں، شیطان کے حملوں کو پہچانیں، کس کس اینگل سے حملہ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہوتا ہے تم سے نہیں ہوتا، تم نہیں کر سکو گی، یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یا اگر کر رہی ہیں اور بہت اچھا کر رہی ہیں، کوئی فخر ڈال رہا ہے، کوئی تکبر پیدا کر رہا ہے، اچھا نہیں ہو سک رہا تو مایوسی پیدا کر رہا ہے، کچھ بھی وہ ہر طرف سے حملے کرتا ہے انسان پہ۔ تو لہٰذا اپنے حملے کو خود پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ داؤد میں موجود ہے یہ دعا، اللہم اے اللہ، انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیریت کا، عافیت کا، دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی جو دعا لگتی ہے وہ عافیت کی دعا لگتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خیریت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ٹھیک رہے، آزمائشیں کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں عفو کا، درگزر کا، اور عافیت کا، خیریت کا، کس میں؟ فی دینی، اللہ میرا دین خیریت سے رہے، و دنیا یا، اور میری دنیا وہ بھی خیریت سے رہے، و اہلی، اور میرے گھر والے بھی خیر عافیت سے رہیں، و مالی، اور میرا مال بھی خیر عافیت سے رہے۔ اللہم اے اللہ، استر عوراتی، اللہ تو ڈھانپ دے میری کمزوریاں۔ عورات کہا جاتا ہے کمزوری کی جگہ، کوئی ویکنیسز ہیں، کوئی ہمارے عیب ہیں، اللہ ان کو ڈھانک دے، وہ ہمیں اللہ ایکسپوز نہ کرے۔ وہ آمن روعاتی، اور اللہ میرے خوف دور کر دے، ان کو امن دے دے، کوئی اندیشے ہیں، کوئی فکریں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے، ان کو حل کر دے۔ اللہم اے اللہ، احفظنی، اللہ تو میری حفاظت فرما، من بین یدیّ، جو میرے آگے ہے، ومن خلفی، اور جو میرے پیچھے ہے، وعن یمینی، اور جو میرے دائیں طرف ہے، وعن شمالی، اور جو میرے بائیں طرف ہے، ومن فوقی، اور جو میرے اوپر ہے۔ یعنی ہر طرف سے ساری ڈائریکشنز کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ ہر طرف سے میری حفاظت فرما، اور ہوگی پھر، جی ہاں، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، اور اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں، ان اغتال من تحتی، کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں، کہ کوئی عذاب قدموں کے نیچے سے آ جائے۔ چلیے اب میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔